اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب 3 منٹ قیامت میں ایک روحانی اور عبرت آموز تحریر ہے کہ جو موت کے قریب کے تجربے پر مبنی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں ہم کتاب کے پنوں کی طرف۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ جوانی کے آغاز ہی سے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، حق الناس اور بیت المال پر میری گہری توجہ تھی۔ میرے والد محترم ہمیشہ مجھے تاکید کرتے کہ بیت المال کے استعمال میں احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کو اس گڑھے میں گرا دو۔ دوسرے، میری تربیت ممبر اور مجالس کے سائے میں ہوئی، اس لیے میں ان موضوعات کو سنتا رہتا تھا۔ جب بھی سپاہ میں بھرتی ہوا تو میری پوری کوشش ہوتی کہ دفتری اوقات کے دوران ذاتی کام نہ کروں۔ اگر اس دوران کوئی ذاتی کام پڑ جاتا، کوئی ذاتی فون کال آ جاتی، تو میں بعد میں اتنا یا پھر اس سے زیادہ وقت لگا کر کام مکمل کرتا۔ اضافی وقت کے کام کی میں نے کبھی اجرت طلب نہیں کی۔ ذہن میں یہی خیال رہتا تھا کہ کہیں روز قیامت کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، کم لیکن حلال تنخواہ لینے میں ہی بہتری ہے۔ میں دفتر میں آنے والے لوگوں کا کام بھی پوری توجہ کے ساتھ کرتا تھا تاکہ ان کی رضامندی حاصل کروں۔ یہ کام میرے نامہ اعمال میں درج تھا۔ جوان نے مجھ سے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ بیت المال کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے، ورنہ تمہیں پورے ایران کے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا پڑتی۔ اتفاقاً وہیں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بہت ہی پریشانی میں تھے، کیونکہ انہیں پورے ایران کے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا تھی۔ ان کے ذمہ بیت المال کا حساب تھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں وقت اور جگہ کی اہمیت بے معنی تھی، یعنی میں بہت ہی بآسانی ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا جو مجھ سے قبل اور میرے بعد انتقال کر چکے تھے، یا پھر کسی سے بات چیت کیے بغیر ہی جان لیتا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ یہاں تک کہ ایک جھلک اور ایک لمحے میں تمام حقیقتوں کو سمجھایا جا سکتا تھا۔ برزخ میں ایسے لوگوں کی بہتات تھی کہ جو بیت المال میں رشوت، غبن اور چوری جیسے گناہ کرتے رہے تھے۔ اب انہیں ملک کی پوری عوام، حتیٰ کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان سے بھی بخشش طلب کرنا تھی۔ میرے نامہ اعمال کی موٹی سی کتاب کے ایک صفحے پر ایک عنوان میرے لیے لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کے میں خوفزدہ ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک سپاہی اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت میرے شعبے میں آئے اور شیلف پر چند کتابیں رکھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کتابیں یہیں پڑی رہیں تاکہ بعد میں آنے والا عملہ اور سپاہی ان سے استفادہ کرے۔ تقریباً 1 سال تک نائٹ شفٹ کے سپاہی ان کتب سے مستفید ہوتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد میرا تبادلہ دوسرے شعبے میں ہوا۔ میں اپنی ذاتی سامان کے ساتھ 2 کتب بھی لے گیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اس شعبے میں کتب بین افراد کی کمی تھی۔ یہاں صورتحال قدرے مختلف تھی۔ عملے کے پاس اتنی فراغت ہی نہیں تھی کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ کتب پچھلے شعبے میں بھجوا دی۔ جوان نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتب بیت المال کی تھیں، تم نے انہیں بلا اجازت منتقل کیوں کیا؟ اگر تم ان کو پچھلے شعبے میں واپس نہ بھجواتے تو تمہیں تمام عملے اور سپاہی جنہوں نے مستقبل میں اسی شعبے میں آنا تھا، اسے معافی مانگنی پڑتی۔ یہ بات سن کر میں واقعی ڈر گیا، کیونکہ میں تو اس کتب کو نئے شعبے میں بڑی نیک نیتی سے لایا تھا اور میں نے ان سے ذاتی استفادہ بھی نہیں کیا۔ گھر کے بجائے دوسرے شعبے میں لے گیا تاکہ دوسرے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ خدا ان لوگوں کو بچائے کہ جو بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ اسی حالت میں اپنے عملے کے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جو ایک مخلص مومن انسان تھے۔ انہوں نے اخراجات کی مد میں ایک خطیر رقم کمانڈر سے لی تاکہ شعبے کے لیے ضروری اشیاء اور سامان لا سکیں۔ انہوں نے یہ رقم دفتر کی تجوری میں رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اگلے ہی دن کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے عالم برزخ میں دیکھ کر میرے پاس آئے، کہا میرے گھر والوں نے بیت المال کی امانت کو میری ذاتی رقم سمجھ کے خرچ کر دیا ہے۔ خدا را ان کے پاس جاؤ، کہو کہ وہ یہ رقم متعلقہ شخص کو لوٹا دیں، کیونکہ میں یہاں بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو۔ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ ہمارے علماء کرام بیت المال کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ موت بتا کر نہیں آتی۔ میں نے بعد میں اس شخص کا پیغام اس کے خانوادے کو پہنچا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس بات کا علم مجھے عالم برزخ میں ہوا۔ بہرحال خانوادے نے وہ رقم لوٹا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نقل ہوا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی سرزمین سے نقل کر رہے تھے، اچانک ایک تیر آپ کے ایک صحابی کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ دیگر اصحاب نے کہا
جنت تم پہ گواہ ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو اصحاب سے فرمایا میں تم لوگوں کی بات سے متفق نہیں، کیونکہ اس صحابی نے جو ابا اوڑھ رکھی تھی وہ بیت المال کی تھی، اس نے بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھائی، یہ ابا روز قیامت آگ کی صورت میں اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے 2 جوتوں کے تسمے وہاں سے بغیر اجازت کے اٹھائے۔ نبی نے کہا انہیں وہیں پر رکھ دو ورنہ قیامت کے دن آگ بن کے تمہارے پاؤں سے لپٹ جائیں گے۔ ایام کے اعمال کے حساب رسی کا دن میرے لیے یادگار بن گیا، کیونکہ عالم برزخ میں اعمال کی باطنی حقیقت اور وجہ کو سمجھا جا سکتا تھا۔ جس چیز کو اس دنیا میں قسمت تصور کیا جاتا ہے، اس عالم میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تمام واقعات زندگی کچھ وجوہات کے توسط سے واقع ہوتے ہیں۔ جوانی کے دور میں سپاہ کے کیمپ میں دن بھر کلاسز ہوتی تھیں۔ آپ کے لیے تصور کرنا محال ہوگا کہ میں اپنے دستے کے ساتھیوں کو کس قدر تنگ کرتا تھا۔ اکثر نوجوان تھکاوٹ کے باعث جب سو جاتے تو میں اور میرا ایک دوست انہیں تنگ کر کے جگا دیا کرتے۔ اس وجہ سے ہمیں ایک الگ خیمے میں رکھا گیا۔ کیمپ کی دوسری شب بھی ہم نے ساتھیوں کو تنگ کیا اور جلدی سے اپنے خیمے کی طرف لپکے تاکہ سوئیں۔ عالم برزخ میں احساس ہوا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کی غیر اخلاقی عادت نے کئی نیک اعمال اور ان کا ثواب ضائع کیا۔ بہرحال رات کے آخری پہر میں خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص میری جگہ پر سو رہا ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک تکیہ اور کمبل مخصوص کر رکھا تھا، اچھا بستر بھی تیار تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا کوئی دوست تنگ کرنے کی خاطر بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے جوتوں سمیت اس سوئے ہوئے شخص کو لات رسید کی۔ اچانک دیکھا کہ قبلہ صاحب کے جو تربیتی کیمپ کے پیش امام تھے وہ اٹھ کر بیٹھے اور اپنے پہلو کو سہلاتے ہوئے فریاد کی، کون ہے؟ کیا ہوا؟ میں ڈر گیا اور فوراً خیمے سے باہر آیا۔ کافی دیر بعد پتہ چلا کہ ان کے سونے کا کہیں انتظام نہ ہو سکا تو لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کے لیے قبلہ صاحب سے کہا کہ یہ خیمہ خاص طور پر ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں نے ان کو 2 لاتیں بہت برے طریقے سے رسید کی تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ دل اور دوسرا پہلو پر تھا۔ انہوں نے مجھے بد دعا بھی دی، اللہ کرے تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو تم نے مجھے لات رسید کی؟ میں نے آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگی، مولانا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں سمجھا کوئی اور صاحب سو رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے فوجی جوتے پہن رکھے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ الغرض میں نے اس رات ان سے بہت معافی مانگی، اظہار شرمندگی کے طور پر ان سے اس رات اپنے خیمے میں ہی بسر کرنے کی درخواست کی اور خود گاڑی میں سونے کا ارادہ کیا۔ پھر ان سے اجازت طلب کر کے خیمے میں اپنا تکیہ لینے داخل ہوا اور جو ہی تکیہ اٹھایا تو ٹارچ کی روشنی میں ایک بڑا سا بچھو اپنے ہاتھ کے پاس دیکھا۔ امام صاحب بھی اسی لمحہ خیمے میں داخل ہوئے۔ میں نے بچھو کو مار دیا تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ان کی جان بچائی لیکن پہلو میں تکلیف کی شکایت بھی کی۔ رات میں نے گاڑی میں بسر کی اور صبح تربیتی کیمپ کے اختتام پر گھر روانہ ہوا۔ اسی دن کلب میں مارشل آرٹس کی پریکٹس کے دوران میرے پاؤں کا فریکچر ہوا۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ دونوں واقعات میرے نامہ اعمال میں تفصیل سے درج تھے۔ میز کی دوسری طرف کے جوان نے کہا، اس بچھو کو حکم تھا کہ تمہاری جان لے لے، لیکن اس دن تم نے صدقہ دیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری موت مؤخر ہو گئی۔ اس وقت صدقہ دینے کا منظر مجھے دکھایا گیا۔ اس دن سہ پہر کے وقت میری بیگم نے مجھے فون کیا اور پڑوس کے گھر کی شدید مالی مشکلات کے بارے میں بتایا اور یہ کہ ان کے ہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ اس نے میری بچت کے پیسوں سے ان کی مدد کرنے کی اجازت مانگی۔ میں نے بیگم کو یاد دلایا کہ یہ پیسے نئی موٹر سائیکل خریدنے کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں، لیکن میں نے اجازت دی کہ جتنے چاہو پیسے دے دو۔ جوان نے کہا، اس صدقے نے تمہاری موت کو مؤخر کیا اور جن بزرگ کو تم نے اذیت دی اگرچہ ان کو یہ لات تم سے پڑی ہی تھی لیکن ان کی بد دعا سے تمہارا پاؤں بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جوان نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے۔ یہ لوگ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں کہ جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ انسان سے 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، نیز بری موت کو انسان سے دور کرتا ہے، کیونکہ صدقہ دینے والا ہرگز بری موت کے ذریعے سے دنیا سے نہیں جاتا۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ جوان کے مطابق صدقات، صلہ رحمی، نماز باجماعت، زیارت اہل بیت علیہ السلام، دینی محافل میں حاضری اور ہر وہ عمل کہ جو رضائے الہی کے لیے
میں نے انجام دیا، میری عمر میں اس کا حساب نہیں ہوا، اور یہی میری درازی عمر کی وجہ بھی تھی۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ بات کہ کسی کی پریشانی کو کیسے دور کیا جائے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اس مقصد کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائے تو وہ اس کے اثرات اس دنیا اور عالم بالا میں بھی دیکھ سکتا ہے یا دیکھے گا۔ میں نے اپنے اعمال کی حساب رسی کے دوران دیکھا کہ بعض چیزیں میرے لیے بہت حیران کن تھیں۔ مثلاً اگر ایک شخص نے کسی جگہ کا پتہ مجھ سے پوچھا، میں نے اس کی درست انداز میں رہنمائی کی اور وہ مجھے دعا دے کر چلا گیا، اس شخص کی دعا کا نتیجہ واضح طور پر میرے اعمال نامے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ کہ جب کبھی رضا الہی کی خاطر لوگوں کو مشکل حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا، اس کی تاثیر معمول کی زندگی میں بھی محسوس ہوئی۔ اگر ہم بے توجہی یا سر سے بوجھ اتارنے کے لیے بس اتنا کہیں کہ اچھا ہوا، ایسا ہو گیا، یا پروردگار کا شکر کہ اس سے زیادہ برا نہیں ہوا، تو یہ ان لوگوں کی دعائے خیر کا نتیجہ ہے جن کی مشکلات ہم نے حل کی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں روزانہ دفتر ہائی وے کے ذریعے جاتا تھا۔ اگر راستے میں کسی شخص کو کھڑا دیکھتا تو لفٹ دے دیتا۔ ایک دن بارش کی وجہ سے موسم خراب تھا۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں سامان لیے سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ نجی سواریاں اکا دکا دکھائی دے رہی تھیں۔ میں تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری گاڑی کو روکنا خطرناک تھا، لیکن ان خاتون کے لیے میں نے گاڑی روکی اور ان کو بٹھا لیا۔ ان کے سامان پر بھی کیچڑ تھی، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاتون دوران سفر میرے مرحومین کے حق میں دعا کرتی، صلوات پڑھتی رہیں۔ اترتے ہوئے کرایہ دینے لگی تو میں نے انکار کیا، کہا کہ اگر دینا چاہتی ہیں میرے مرحومین کے حق میں صلوات کا ہدیہ کر دیں۔ اب میں نے عالم بالا میں اپنے رشتہ داروں اور مرحومین کو دیکھا۔ انہوں نے بوڑھی خاتون کے اس ہدیے یعنی صلوات کے لیے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صلوات اور ذکر دونوں معجزے کا کام کرتے ہیں۔ اس میں جو خیر و برکت مخفی ہے، اس کا اندازہ اس عالم میں آنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مومن کی گرہ کشائی یا پریشانی کو دور کرنا 70 بار خانہ خدا کے حد سے بہتر ہے۔ اس عمل کے ثمرات و برکات عالم بالا میں بہت قریب سے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اثرات زندگی میں کہیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر انسان خود کو دوسروں کی وجہ سے سختیوں میں ڈالے تو اس دنیا میں اس کے زیادہ تر اثرات دیکھ لیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کالج کے ایام میں قرآن کی محفل، عزاداری مجالس یا بسیج کا دفتر ہو، میں کئی دفعہ ان جگہوں پر رات سے صبح تک قیام کرنے کے بعد کالج جاتا۔ کالج کے ایک جوان نے بسیج میں شمولیت اختیار کی۔ وہ بہت پرکشش اور سادہ مزاج تھا۔ ایک رات بسیج کی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر ٹائم دیکھا تو فجر ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سب دوست اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں دارالقرآن کے ایک کمرے میں تہجد پڑھنے لگا۔ وہی نوجوان کمرے میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو نماز شب، اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ نوجوان نے نماز شب سیکھنے کی خواہش کی۔ میں نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا تو اس نے فوراً نماز شب ادا کی۔ نہ جانے وہ مجھے کچھ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے ہم دونوں مسجد سے ایک ساتھ باہر آئے۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی اور ایک دینی بھائی کی حیثیت سے مدد کی پیشکش بھی کی۔ اس نے بتایا کہ مسجد کے پاس ایک جوان تھا جو اسے اپنے گھر لے جانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ آدھی رات تک اس کا منتظر رہا، اسی لیے اس نے مسجد میں آ کے پناہ لی۔ میں نے اس کی نشاندہی پر اس جوان کو سخت دھمکی دی۔ پھر دوبارہ وہ جوان مسجد کے پاس نظر نہیں آیا۔ اس نوجوان سے میری دوستی ہو گئی، اہل مسجد میں سے ہو گیا۔ اگرچہ اس کی ہدایت و رہنمائی میں مجھے بہت وقت لگا، لیکن خدا کا شکر کہ وہ اب اس کا شمار محلے کے مومنین میں ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دوست سپاہ پاسداران میں بھرتی ہو گئے۔ وہاں منتخب ہونے میں 6 ماہ کا وقت لگتا ہے، لیکن میرا انتخاب 1 ہفتے میں ہو گیا۔ میرے دوست سمجھے کہ میں سفارش کے ذریعے بھرتی ہوا، لیکن عالم برزخ میں پتہ چلا کہ جو زحمت میں نے اس نوجوان کے لیے اٹھائی تھی، اس کی وجہ سے میرے منتخب ہونے میں بہت کم وقت لگا۔ اگرچہ یہ دنیاوی اجر تھا، لیکن اس کا اخروی اجر نامہ اعمال میں محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ میری بآسانی شادی ہو جانا، پرسکون ازدواجی زندگی گزرنے کی وجہ وہ تمام کارہائے خیر تھی کہ جو میں نے انجام دیے۔ میں نے سنا کہ ادنا ترین کام کہ جو محض خدا کی رضا کے لیے انجام دیا گیا ہو، وہ بارگاہ خدا میں اس قدر قیمتی ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے انجام نہ دینے پر حسرت میں مبتلا ہو جائے۔ میری زوجہ اسکول ٹیچر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے اسکول میں ایک نوجوان بچی تھی جو بے حد کمزور، چند بار اسکول میں بے ہوش ہوئی،
میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک یتیم بچی ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں۔ میں نے بیگم کو ساتھ لیا، اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر شہر کے کونے میں تھا اور ایک ہی کمرے پر مشتمل۔ کمرے میں فریج، چولہے کے علاوہ اور کوئی سہولت نہیں۔ بچی کے والد کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے پانی پینے کے بہانے فریج کی طرف بڑھا تو دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں افسردہ ہو گیا کیونکہ میرے مالی حالات اتنے مستحکم نہیں تھے کہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا۔ خدایا میں اب کیا کروں؟ میرے ذہن میں اپنی خالہ کا خیال آیا، ان سے رجوع کروں۔ وہ ایک شہید مومن کی بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ مخیر بھی تھی۔ خالہ کو ان کے گھر لایا، انہوں نے قریب سے اس بچی کے حالات دیکھے۔ میں نے بھی حسب استطاعت ان کی مدد کی، چند گرم کپڑے خرید کر دیے۔ خالہ رات میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ آئیں اور ان کا فریج بھر دیا۔ اگلے چند ماہ تک ان دونوں کی مدد کرتی رہیں۔ عالم برزخ میں نامہ اعمال میں اس واقعے کو دیکھا تو مجھے اپنے خالو نظر آئے۔ وہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بہشت برزخ میں رزق حاصل کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169، اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ وہ میرے دوست کی طرح تھے، مجھے دیکھ کر اٹھے اور اپنی آغوش میں لیا، میرا بوسہ لیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے میرا بے حد شکریہ ادا کیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا تمہیں خدا کی طرف سے ایک یتیم بچے کی مدد کی توفیق ملی اور تم نے میری زوجہ کو اس توفیق میں شامل کیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کیا کیا خیر و برکات تمہیں اور میری زوجہ کو نصیب ہوئی ہیں؟ خدا ہی جانتا ہے، لوگوں کی مشکل کشا کرنے والے کی بہت سی دنیاوی اور اخروی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ نورانی حدیث یاد آئی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت پوری کرے تو پروردگار اس کی 1,00,000 حاجات پوری کرتا ہے، جن میں سے ایک جنت ہے، اور اس کے رشتہ داروں کو جنت بھیجتا ہے۔ نامحرم کے ساتھ رابطہ رکھنے کے بارے میں بہت سی ہدایت سن رکھی ہیں۔ مثلاً تنہائی میں نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، یا جب کوئی جوان اللہ کی طرف حرکت کرتا ہے تو شیطان جن سے مخالف کو ہتھیار بنا کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کہیں اور بیان ہے کہ فارغ وقت میں شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میرے بہت سے مذہبی دوست نامحرموں سے معاشرت کرنے کی وجہ سے شیطانی وسوسوں کا شکار تھے، اسی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ صرف مرد حضرات سے ہی مخصوص نہیں، خواتین بھی نامحرموں سے روابط کے نتیجے میں مصیبت اٹھاتی ہیں۔ مجھے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وہ قول بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا کہ جس میں آپ فرماتی ہیں، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ جوانی کے آغاز سے ہی میرے پاس فارغ وقت نہیں تھا، میرا ذہن ایسے موضوعات میں الجھا تھا، اسی لیے جلد شادی کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک ایسا موضوع تھا جو بخیر و خوبی ختم ہوا۔ جب موبائل فون آیا تو شروع کے چند سالوں میں اپنے دوستوں کو میسیجز میں مزاحیہ لطیفے بھیجا کرتا تھا۔ اس وقت سماجی رابطے کے دوسرے ذرائع جیسے واٹس ایپ، ٹیلی گرام، فیس بک وغیرہ متعارف نہیں ہوئے تھے، اس لیے سم میسیجز بھیجنے کا ہی رواج تھا۔ میرے دوست بھی جوابی لطیفے بھیجا کرتے، مجھے ایک نامعلوم شخص عشقیہ لطیفے بھیجتا اور میں جواب میں مزاحیہ میسیجز کا تبادلہ کرتا۔ ایک دو بار تو میں نے اسے فون کر کے اس کی شناخت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ ایک بار میں نے گھر کے لینڈ لائن نمبر سے کال کی، اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس سے قبل وہ کوئی بات کرتا میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نامحرم خاتون ہے۔ میں نے فوراً فون بند کیا۔ اس دن کے بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ میں اس کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے جوان سے میں تفصیلی گفتگو کر چکا تھا۔ انسان کے اعمال اور کردار کے بارے میں انہوں نے کئی مثالیں پیش کی۔ اسی طرح وہ مجھے میرے نامہ اعمال دکھا رہے تھے تو کہا نامحرم کی طرف نگاہ کرنا اور اس سے رابطہ رکھنا انسان کی روحانی ترقی میں بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ کیا تم نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 نہیں پڑھی؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ امام جعفر صادق اپنی نورانی حدیث میں فرماتے ہیں کہ نامحرم کی طرف حرام نگاہ کرنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک ہے۔ جو شخص رضائے الہی کے لیے اس حرام فعل کو چھوڑ دے، پروردگار اسے اطمینان اور ایمان عطا کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اگر تم وہ فون بند نہ کرتے تو ایک سنگین گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا، تمہیں اس کا سنگین ازالہ کرنا پڑتا۔ جوان نے جب میرے جذبہ شوق شہادت دیکھا
تو ایک جملہ کہا کہ جسے سن کے میں حیران ہو گیا۔ وہ بولا اگر تمہارے اندر موجود جذبہ شہادت کی وجہ سے تمہاری شہادت لکھ دی گئی ہے تو ہر حرام نگاہ ڈالنے کی وجہ سے وہ شہادت 6 ماہ مؤخر کر دی جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب خواتین کا کیمپ لگ رہا تھا تو کمانڈر نے مجھے خواتین کیمپ میں کھانا پہنچانے اور تقسیم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مرد سپاہیوں کو شامل کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ میں دن میں 3 بار گاڑی کے ساتھ کیمپ جا کر خواتین کو کھانا دیتا۔ اس دوران میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ پہلی رات کیمپ میں آخری لڑکی جب کھانا لینے آئی اور اس نے محسوس کیا کہ آس پاس کوئی نہیں تو بہت ہی گرم جوشی سے سلام کیا، میرا حال پوچھا۔ میں نے سر جھکایا، صرف سلام کا جواب دیا۔ دوسرے دن وہ ہنستی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کیمپ سے کھانے کے برتن لے کے باہر نکلتا اس نے مجھ سے چند باتیں کی جس میں ایک نازیبا بات بھی تھی۔ مسکرائی لیکن میرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ المختصر جب بھی اس کیمپ کی طرف آیا اس لڑکی کی شیطانی رویے سے روبرو ہونا پڑا، لیکن پروردگار کی عنایت تھی کہ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سنا تھا کہ قرآن اس قسم کی خواتین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، تمہارا مکر بہت عظیم ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 28۔ حساب رسی کے وقت جب اس کیمپ کا عمل پیش ہوا تو میز کی دوسری طرف کے جوان نے کہا کہ اگر اس لڑکی کے مکر اور ہیلے میں پھنس جاتے، عزت اور ملازمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی گواتے۔ بعض اعمال کے ناخوش آئند اثرات انسان کے معمولات زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرے عملے کے ایک ساتھی کہ جو ایک شہید کے فرزند تھے، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہمارے آپس میں مذاق چلتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے اگر تم اپنے دوست کی والدہ سے شادی کر لو تو تمہارا دوست تمہارا بیٹا بن جائے گا۔ اس دن کے بعد ہماری جھجک ختم ہو گئی۔ اب میں اس دوست کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہوں اور جب کبھی اس کے گھر جاتا تو اس کی والدہ کو دیکھ کر ہم دونوں ہنس پڑتے۔ اب اس وادی برزخ میں اس دوست کے شہید والد میرے سامنے آئے اور مجھے غصے سے کہا کہ تمہارا کیا حق۔ میں نے اس صحرا میں دکھائے جانے والے واقعات میں بعض مرحوم رشتہ داروں اور جاننے والوں کا بھی دیدار کیا۔ ان میں ایک میرے چچا تھے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ہاسپٹل میں بھی آپریشن کے دوران میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے باغ میں ہیں۔ میں نے پوچھا چچا جان یہ خوبصورت باغ آپ کو کس عمل کے بدلے ملا؟ کہا میں اور تمہارے والد بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ تمہارے دادا نے میراث میں ایک بڑا باغ چھوڑا تھا۔ ایک شخص آیا اور طے پایا کہ وہ ہمارے باغ میں کام کرے گا اور باغ سے جو بھی نفع حاصل ہوگا ہماری والدہ کو دے گا، لیکن اس نے چند لوگوں سے مل کر بغاوت کی اور وہ باغ ہم سے چھن گیا۔ پھر اس سب نے باغ بیچ کر رقم آپس میں تقسیم کی۔ ان میں سے کسی کی بھی عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ وہ سب برزخ میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ مال یتیم کے ساتھ ظلم کیا۔ جو باغ دنیا میں ہم سے چھین لیا گیا تھا اس کے بدلے میں ہمیں یہ باغ دیا گیا ہے تاکہ اللہ کی مدد سے اپنے اصلی باغ کی طرف جائیں۔ پھر باغ کے دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس کی 2 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ تمہارے والد کے لیے ہے، وہ عنقریب کھل جائے گا انشاءاللہ۔ چچا کے باغ کے قریب ایک اور باغ تھا جس کے اندر کی ہریالی بے مثال تھی۔ یہ باغ ہمارے ایک رشتہ دار کا تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا وقف کا کام کیا جس کے نتیجے میں انہیں یہ باغ ملا۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک پورا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ میرے رشتہ دار بڑی حسرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ یہ بلا و مصیبت میرے بیٹے کی وجہ سے مجھ پر آئی ہے جو اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس وقف شدہ زمین کی خیرات یا ثواب مجھ تک پہنچے۔ انہوں نے یہ بات پھر دہرائی تو میں نے پوچھا اب کیا کرنا ہوگا؟ بولے تھوڑا عرصہ تو لگے گا۔ اس خیرات اور ثواب کے نتیجے میں میرا باغ آزاد ہوا، لیکن ڈر ہے کہ میرا بیٹا اسے تباہ نہ کر دے۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ زمین وقف کر رکھی ہے اور ان کا نااہل اور ناخلف بیٹا کیا کرتا ہے، لہٰذا میں نے اس موضوع پر مزید بات نہیں کی۔ یہاں عالم برزخ میں ہمارے پاس اختیار تھا کہ جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں دیکھیں۔ ارادہ کرتے ہی اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ جاتے بغیر کسی توقف کے۔ میرے پھوپھی زاد بھائی کے جو دفاع مقدس میں جام شہادت نوش کر چکے تھے، میں ان کی مقام و منزلت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خواہش کرتے ہی میں ایک خوبصورت سے باغ میں داخل ہوا۔ میرے لیے وہاں کے حقائق کو بیان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ عالم بالا ہماری اس دنیا سے بہت مختلف ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے اس عالم کی خوبصورتی کو بیان کر سکوں۔ مثلاً اگر کسی شخص نے شمالی ایران کے دریا اور جنگلات نہیں دیکھے تو اس کا ذہن اس جگہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے سامنے وہاں کی تصویر کشی کی جائے تب بھی اس کا ذہن خالی رہے گا۔
میری بیان کردہ رودات بھی ایسی ہی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس کی تصویر کشی اس انداز میں کروں کہ پڑھنے والے کے ذہن میں اس سے ملتا جلتا کچھ خاکہ بن جائے۔ اس باغ کی انتہائی نظروں سے اوجھل تھی۔ میں سبزے کے درمیان سے گزر رہا تھا، بہت نرم، خوبصورت، فضا پھولوں کی خوشبو سے معطر اور ہر طرح کا پھلدار درختوں کے پھل انتہائی چمکدار۔ میں سبزے پر لیٹ گیا، یوں لگا جیسے نرم پروں سے بنا ہوا بستر ہو۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہر کے پانی کی آواز کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ میرے لیے یہ منظر بیان کرنا ممکن نہیں۔ سر اٹھا کے دیکھا، کھجور سے بھرا ہوا درخت نظر آیا۔ خیال آیا کہ نہ جانے یہاں کی کھجور کا ذائقہ کیسا ہوگا کہ اچانک درخت نیچے جھکا اور میں نے کھجور کی ایک شاخ توڑی۔ کھجور کا ذائقہ چکھنے پر بے حد لذیذ محسوس ہوا۔ اگر ہم اپنی دنیا میں حد سے زیادہ میٹھی چیز کھائیں تو ذائقہ منہ کا خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ کھجور جتنی میٹھی تھی اتنی ہی لذیذ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، سمجھا سمٹ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ آگے بڑھا تو نہر تھی۔ عموماً ہم نہر کے کنارے پر کیچڑ دیکھتے ہیں اور اس سے بچ کے چلتے ہیں کہ کہیں پاؤں گندے نہ ہو جائے، لیکن اس نہر کا کنارہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ نہر کا پانی اس قدر شفاف کہ اس کی تہہ تک سب صاف آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ نہر میں کود جاؤں، لیکن اپنی پھوپھی ذات کا خیال آیا کہ کہیں اس سے ملاقات نہ رہ جائے۔ نہر کی دوسری طرف ایک حسین و جمیل سفید محل بہت بڑا تھا۔ اس کی خوبصورتی ناقابل بیان ہے، دنیا کے محلات سے یکسر مختلف، جیسے برف سے بنا ہو۔ میں نے بچپن میں کارٹون موویز میں ایسے محل دیکھے تھے۔ محل کی دیواریں نورانی۔ محل تک پہنچنے کے لیے کوئی پل تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں پانی پر بآسانی چل سکتا ہوں۔ اسی طرح نہر پار کر کے محل تک پہنچا۔ قریب سے محل کو دیکھ کے مبہوت رہ گیا۔ جب پھوپھی ذات سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کا ہمسایہ ہے اور یہ کہ اسے ائمہ معصومین علیہم السلام سے ملاقات کی اجازت تھی۔ یقیناً یہ برزخی جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی۔ علاوہ ازیں وہ اپنے شہید احباب اور رشتہ داروں سے بھی ملاقات کو جا سکتا تھا۔ سن 2009 میں ماہ رجب کے اختتام اور ماہ شعبان کے آغاز پر مکہ اور مدینہ کا زائر بننے کی توفیق مجھے نصیب ہوئی۔ اعمال کے اختتام پر مسجد الحرام میں اس جگہ پہنچا جہاں کاروان والوں نے جمع ہونا تھا۔ کاروان کے ساتھ آئے ہوئے عالم دین نے مجھ سے کہا کہ قافلے کی 3 خواتین آ گئی ہیں، آپ زحمت اٹھائیں اور ان تینوں خواتین کو طواف کے لیے لے جائیں۔ انہیں واپس لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ کہ میں تھکا ہوا تھا لیکن میں راضی ہو گیا۔ خواتین میری طرف آئیں، جو ہی میری نظر ان پہ پڑی تو میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس احرام کی ایک اضافی چادر تھی۔ میں نے چادر کا ایک سرا خود پکڑا اور دوسرا ان کو دے دیا۔ انہیں بتایا کہ مجھے دوران طواف پیچھے مڑنا نہیں ہوگا۔ ماہ رجب کی وجہ سے مطاف میں ہجوم تھا۔ وہ خواتین اس چادر کے ذریعے میرے پیچھے رہیں اور یوں 1-2 گھنٹے کی مشقت کے بعد مقررہ جگہ تک پہنچا کر ان کے اعمال مکمل کرا دیے۔ اس دوران میں نے ان خواتین کو دیکھا، نہ انہیں مخاطب کیا۔ ان کو طواف کرانا میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن صرف رضائے الہی کی خاطر یہ کام کیا۔ جن دنوں ہم مکے میں رکے ہوئے تھے، کاروان کے کئی لوگ بازار جاتے تھے، لیکن میں نے اس وقت سے استفادہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کئی بار طواف کیا۔ میں نے پہلے رہبر معظم، پھر شہداء کی نیت سے۔ المختصر میں نے اس تمام وقت کو روحانیت اور معنویت کے حصول میں صرف کیا۔ جب اعمال کا حساب ہو رہا تھا، میز کی دوسری طرف بیٹھے جوان نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خالصانہ طواف کہ جو تم نے ان خواتین کے ساتھ انجام دیا تھا، تمہارے نام اعمال میں اس کے بدلے حج واجب کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ پھر کہا اور وہ طواف کہ جو تم نے دوسروں کی نیابت میں کیے، ان کا ثواب 2 گنا کر کے تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان کے ابتدائی ایام میں ہم مدینے روانہ ہوئے۔ وہاں زیارات بہت اچھی ہو رہی تھی۔ بقی میں سب لوگ نخواستہ گریا کرتے تھے۔ قافلے کی روحانی کیفیات ہی کچھ اور تھیں۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں بقی کی زیارت کر رہا تھا، دیکھا کہ وہابی انتظامیہ نے ایک بچے کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا جو غالباً تصویر بنا رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، کیمرہ وہابی انتظامیہ کے شخص سے لے کر بچے کو دی۔ میں قبرستان کے آخری حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان کی قبر کی طرف آیا۔ وہابی افسر میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا، غصے سے گھورتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا کیا کر رہے ہو تم؟ لعن کر رہے ہو؟ میں نے انکار کیا اور اسے اپنا ہاتھ چھوڑنے کو کہا۔
وہ چیختا رہا اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اسی لمحہ اس نے میری طرف دیکھا اور مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازیبہ لفظوں کا استعمال کیا۔ ارد گرد کھڑے زائرین بھی سن رہے تھے۔ جو ہی اس کی زبان سے لفظ نکلا میں نے جائز نہیں سمجھا کہ خاموش رہوں اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اتنے میں 4 اور آفیسرز آ گئے اور سب نے مل کے مجھے مارا۔ ایک افسر نے میرے کاندھے پہ زوردار ضرب لگائی جس کی وجہ سے میں کئی ماہ تکلیف میں رہا۔ چند زائرین نے مجھے اس کے چنگل سے بچایا۔ میں بھاگ نکلا۔ پھر آئندہ کے تمام دنوں میں حرم جاتے ہوئے اپنا چہرہ بسیجی رومال سے ڈھانپ لیتا، کیونکہ بقی میں نصب شدہ CCTV کیمرے سے میرا چہرہ شناخت وہ لوگ کر چکے تھے۔ اس بات کا امکان تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں۔ میرے لیے یہ سفر بہت یادگار رہا۔ اعمال کی حساب رسی کے وقت بقی کی لڑائی کا منظر مجھے دکھایا گیا۔ پھر جوان نے کہا کہ تم خالصتاً مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں ان سے لڑے تھے، جسمانی تکلیف اٹھائی، اس لیے تمہیں مولا کے لشکر کے غازی ہونے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ عالم برزخ کے اس مختصر سفر میں شہید و شہادت کے بارے میں میرا نظریہ بدل گیا، جس کی وجہ سے چند ردادیں تھیں کہ شہر کے ایک استاد ہمارے محلے کی مسجد میں بھرپور کوشش کرتے تھے کہ نوجوانوں کو مسجد و مجلس کی طرف رغبت دلائیں۔ ان کی یہ کوشش خالص تھی۔ مجھے مسجد کی طرف راغب کرنے میں ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ ایک مرتبہ یہ مرد خدا کہیں جا رہے تھے کہ سرخ اشارہ توڑنے کے نتیجے میں ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے عالم برزخ میں ان کو شہداء کے درمیان پایا۔ وہ اچھے اعمال کے جو انہوں نے مسجد میں انجام دیے، دینی احکامات پر پابندی کی وجہ سے انہیں شہید کا درجہ ملا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انہوں نے ایک شہید جیسی زندگی گزاری تھی، اسی لیے انہیں آخرت میں درجہ شہادت ملا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ٹریفک اشارہ توڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے وضاحت دی کہ عین اس وقت ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئی، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں۔ ایک اور جگہ میری ملاقات اپنے والد کے دوست سے ہوئی کہ جو جنگ کی شروعات میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی قبر بھی ہمارے شہر کے گلزار شہداء میں تھی، لیکن وہ یہاں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ ان کو شہید کا درجہ نہیں ملا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ان کو شہداء کے مخصوص تابوت میں دفن کیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں میدان جنگ میں جہاد کے بجائے کمائی اور خرید و فروخت کے لیے گیا تھا، سرحدی علاقوں میں مال خریدتا تھا، وہاں بم گرائے گئے تو میرا جسم مجاہد شہداء کے ساتھ شہر منتقل ہو گیا، اس لیے سب مجھے شہید سمجھنے لگے اور مجھے شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن شہداء کے بارے میں دیکھے جانے والے موضوعات میں سب سے اہم موضوع میرے کسی پڑوسی کے بارے میں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ہائی اسکول میں تھا، اکثر راتوں میں ہم قرآن کلاسز اور عبادات اور مجالس میں مصروف رہتے۔ رات کے آخری پہر جب گھر کو لوٹتے، ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر ہوتا۔ بچپن سے ہی شرارتی تھا، میرے ساتھی لوگوں کے گھروں کی گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے۔ ایک رات میں باقی دوستوں کی نسبت تھوڑی تاخیر سے مسجد سے باہر آیا۔ جب میرا گزر اندھیری گلی سے ہوا، دیکھا میرے دوست مجھ سے پہلے ایک گھر کی گھنٹی پر ٹیپ چپکا کے جا چکے ہیں۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اسی اثنا میں صاحب خانہ کے جو محلے کے بسیجی حضرات میں سے تھے وہ باہر آئے اور ٹیپ کو گھنٹی سے علیحدہ کیا، پھر میری طرف دیکھنے لگے۔ چونکہ انہوں نے میری شرارتوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑا اور دھمکی دی کہ میرے والد کو میری شرارت کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے ان کو بتایا میں بے قصور ہوں، لیکن وہ نہیں مانے اور مجھے میری گھر کی طرف لے گئے اور والد سے شکایت کی۔ اس رات ہمارے پڑوس میں شادی تھی، اس لیے کافی ہجوم تھا۔ والد نے نہایت غصہ کیا، انہوں نے سب کے سامنے مجھے خوب پیٹا۔ یہ صاحب چند سال بعد جنگ کے آخری ایام میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ تمام ماجرا جس میں مجھے ناحق سزا ملی نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے میز کی دوسری طرف کے جوان سے کہا کہ میں اس شخص سے اپنا حق کس طرح لے سکتا ہوں، جبکہ اس نے جلد بازی میں میرے بارے میں غلط تخمینہ لگایا۔ تو جوان نے کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ شخص میرے پاس آئے، مجھے اجازت ہے کہ تمہارے اتنے گناہ بخش دوں کہ تم اس بندہ خدا سے راضی ہو جاؤ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے نامہ اعمال کے صفحات پلٹتے جا رہے ہیں اور ان سے گناہ حذف ہو رہے ہیں، جبکہ نیک اعمال ہیں۔ میں بہت مسرور تھا کہ تقریباً
ایک دو سال کے گناہ میرے نامہ اعمال سے حذف ہو گئے۔ جوان نے پوچھا اب راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں بہت اچھا، لیکن پھر پشیمانی ہوئی کہ میں تمام عمر کی گناہ حذف کرا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر یہ بھی برا نہیں تھا، اتنے میں دیکھا کہ وہ شہید میرے پاس آئے اور سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے معانقہ بھی کیا جس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کہنے لگے اگرچہ میرا آنا ضروری نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ قریب آ کر تمہاری رضامندی طلب کروں، ویسے تم بھی اپنی پچھلی شرارتوں کی وجہ سے اس روداد میں بے قصور نہیں تھے۔ ہمارے حلقہ احباب میں ایک نہایت ہی ذہین دوست تھا کہ جو نوجوانی میں قاری اور حافظ قرآن بن گیا۔ اچھے اخلاق اور بہترین تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے محلے کے تمام لڑکے اس کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے، جبکہ بزرگ افراد اس کی مثالیں دیکھ کر ہمیں کہا کرتے اے کاش تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ بعد میں اس دوست نے مفاہیم قرآن بھی سیکھے، یوں 16 سال کی عمر میں مکمل استاد بن گیا۔ مسجد کی ہفتہ وار نشست میں ہمیں قرآنی درس دیتا، مجھ جیسے جوانوں میں بہت تاثیر رکھتا تھا وہ۔ اسکول کالج کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا اور میری بھی جاب لگ گئی۔ پھر کافی عرصے تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ عالم برزخ میں اچانک مجھے قرآن کے ساتھ اس دوست کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں قرآن سے مانوس تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور ان کا درجہ بلند تر ہوتا جاتا۔ اس کے برعکس بے عمل حفاظ اور قاریان قرآن کہ جنہیں عوام الناس قرآنی احکامات پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے پہچانتے تھے، سخت عذاب میں پھنسے ہوئے تھے، خصوصاً وہ لوگ کہ جو بعض قرآنی حقائق کو اہل بیت علیہم السلام کے مقام اور ان کی پیروی کرنے کے حوالے سے سمجھ گئے تھے، لیکن عملی میدان میں ان حقائق کے مد مقابل کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے اس دوست کو اسی کیفیت میں مبتلا دیکھا۔ اس کے لیے جہنم میں جگہ تیار کر دی گئی تھی جو کہ بہت ہی خوفناک تھی۔ اللہ کسی کو ایسی جگہ نصیب نہ کرے۔ مجھ پر اس قدر گھبراہٹ ہوئی کہ سوال پوچھنے کی ہمت ہی نہ رہی، لیکن ایک لمحے کی توجہ سے پوری روداد سمجھ میں آئی۔ اگرچہ وہ بہت سارے قرآنی حقائق کو سمجھ چکا تھا، لیکن آسائش طلب مزاج کی وجہ سے اور بعض اساتذہ جو کہ تمام مذاہب کی برابری کے قائل تھے، ان سے متاثر ہو کر اس نے اپنا دین بدل لیا تھا۔ میرے دوست نے درست سمت پہچاننے کے باوجود جہنم کا راستہ انتخاب کیا، یہاں تک کہ اسے محلے کے بعض نوجوانوں کی گمراہی کا بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ وہ ان کے لیے رول ماڈل تھا، اس لیے اس کے دین بدل لینے کی خبر سے نوجوانوں پہ ایک برا اثر ہوا۔ اس کے اساتذہ بھی اس گمراہی اور جہنم کے خوفناک جگہ میں اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اس دوست کے لیے جہنم میں بنی ہوئی جگہ دیکھنے کے بعد اس کے نزدیک مختلف مثلاً میں نے ایسی سطح والی جگہ دیکھی کہ جو معمول کے مطابق تھی، لیکن جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ سطح نیزہ یا تلوار کی نوک سے بھری ہوئی تھی، جہاں پر چلنا ناممکن تھا، یعنی ہیج ہاگ کی پشت کی مانند۔ پھر دیکھا کہ کسی شخص کا دور سے اس کو لے کر آ رہے ہیں، جس کے پیروں کو باندھ کر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس کے جسم کو اس سطح پر کھینچ رہے تھے۔ اس شخص کا پورا جسم زخمی تھا، اس کی چیخیں سن کر دل لرز رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھولتے ہوئے مواد سے بھرا تالاب دیکھا، آتش فشاں سے خارج ہونے والے شعلے کی مانند۔ اس کے بیچ میں تقریباً 1 میٹر چوڑا گول تھال تھا، کوئی شخص اس تھال پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر چند منٹ کے بعد اس شخص کا توازن بگڑتا اور وہ گرم شعلوں میں گر جاتا، پھر سے کوشش کر کے تھال کے اوپر آتا۔ جو ہی اس کی تکلیف میں کمی ہوتی وہ دوبارہ گر پڑتا۔ وہ واقعی وحشت زدہ ہو گیا۔ میں نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور کہا ان لوگوں نے تو اسلام اور انقلاب کے لیے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی تھیں، صرف چند مختصر موارد میں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات مکمل کرتا، مجھے طلحہ اور زبیر کی روداد یاد آئی، جنہوں نے صدر اسلام جوانی میں خدا اور دین کے لیے بہت زحمتیں اٹھائیں، لیکن آخر کار حقیقی اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیا۔ میں جب سے برسر روزگار ہوا تھا اپنی سالانہ بچت سے باقاعدہ خمس ادا کرتا۔ میرے محلے میں کئی باعمل علماء کرام رہتے تھے، لیکن میرے دوست نے مجھے اس کے اپنے محلے کے عالم دین کو خمس ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ میں اس معاملے میں بہت محتاط کہ کہیں خمس کے حساب میں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ سن 90 کی دہائی سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تقلید میں تھا۔ اس سال میرے خمس کی ادائیگی کی رقم 20,000 تومان کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اپنے دوست کے بتائے ہوئے عالم دین کو
خمس ادا کیا اور انہیں آیت اللہ خامنائی کے دفتر کی رسید لانے کو کہا۔ اگلے ہفتے جب انہوں نے مجھے رسید دکھائی تو وہ کسی اور آیت اللہ کے دفتر کی تھی۔ میں نے پوچھا کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آیت اللہ خامنائی کی تقلید میں ہوں۔ انہوں نے جواباً کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ان سے رہبر کی دفتر کی رسید لانے کو کہا۔ چونکہ میں رہبر معظم کا مقلد تھا اس لیے چاہتا تھا کہ میرا پیسہ ان تک ہی پہنچے۔ میرے کہنے پر وہ رسید تو لے آئے لیکن اس پر رہبر کے دفتر کی مہر نہیں تھی۔ اب میں شک اور تذبذب کا شکار۔ اگلے سال اس کے بعد بھی میں خود رہبر کے اکاؤنٹ میں خمس کی رقم منتقل کرتا رہا۔ 1 یا 2 سال کے بعد مجھے خبر ملی ان عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ چند اور لوگوں کے خمس کی رقم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر چکے تھے۔ عالم برزخ میں ان بزرگ عالم دین سے بھی سامنا ہوا جو کہ کافی پریشانی میں تھے۔ حق الناس کے عنوان سے کافی لوگوں کے مقروض تھے۔ ان کی زیادہ پریشانی خمس کے ہی زمرے میں تھی۔ بعض عام لوگ یعنی غیر عالم ان سے کہیں بہتر حالت میں تھے۔ وہ بزرگ میرے پاس آئے، تقاضا کیا کہ میں ان کی غلطی کو درگزر کروں، لیکن وہ اتنی مشکل سے دوچار تھے کہ میری معافی سے ان کی حالت میں تبدیلی آنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے ان کو معافی دینے سے انکار کیا۔ میز کی دوسری طرف کے جوان نے کہا کہ آپ لوگ اگر ایک دوسرے سے کسی معاملے میں درگزر یا حلالیت طلب کر رہے ہیں تو یہ آپ مرحومین کا معاملہ ہے، جبکہ وہ لوگ کہ جو ابھی زندہ ہیں ان کا حساب الگ دینا ہوگا تا وقت کہ وہ لوگ عالم برزخ میں پہنچ جائیں۔ کتنی بھیانک حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سالہ سال عبادت کی لیکن حق الناس کا خیال نہیں کیا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر کسی شخص کے حق الناس کی مد میں تم اس کے قرض دار ہو، یعنی اس کا کوئی حق الناس ہے جو تم نے ادا کرنا ہو، خواہ وہ پیسوں، تہمت، زیادتی کی شکل میں ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا پھر جو بھی شخص حق الناس کے زمرے میں تمہارا قرض دار ہو، دونوں صورتوں میں اپنا حق دنیا میں معاف کر دینے کا 10 گنا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس حق کا حساب کتاب عالم برزخ میں ہو تو صرف اس قرض کے برابر کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک اور چیز کہ جس پہ لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں وہ حق اللہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ تو انشاءاللہ ہماری غلطی سے درگزر کر دے گا۔ حق الناس کی بات تو واضح ہے لیکن حق النفس کی طرف بھی لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، گویا اللہ نے جسم کا حق بخش دیا ہو۔ لیکن اس عالم بن نفس میں ایسا موضوع دیکھا جو حق النفس کے بارے میں تھا۔ ایام جوانی کے دوران احباب کے ساتھ شہر کی کسی باغ میں جانا ہوا۔ جس شخص نے ہمیں دعوت دی اس نے ہم سب کو شیشہ اور سگریٹ پیش کی۔ میرے والد محترم سگریٹ نوشی کرتے تھے لیکن مجھے نفرت تھی۔ دوستوں کا ساتھ دینے اور ان میں اکیلا نہ رہ جاؤں اس کی نیت سے میں نے بھی سگریٹ کے کش لیے۔ بس پھر کیا تھا، کھانسی کی وجہ سے میری سانس اکھڑنا شروع ہوئی اور طبیعت بہت خراب۔ اس کے بعد میں نے سگریٹ یا شیشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ عالم بن نفس میں جب یہ منظر مجھے دکھائی دیا تو جوان نے پوچھا، تم تو سگریٹ نوشی کے نقصانات کے بارے میں جانتے تھے، پھر تم نے ایک بار بھی سگریٹ کیوں پی؟ تم نے حق النفس کا لحاظ نہیں کیا۔ اب تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس بات پہ تو میں پھنس گیا۔ وہاں میں نے چند مذہبی اور باعمل لوگوں کو دیکھا جنہوں نے پیشتر احکام دین کا لحاظ رکھا لیکن حق النفس کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ وہ لوگ سگریٹ اور شیشہ پینے کی وجہ سے بیمار ہوئے، اسی وجہ سے ان کی قبل از موت واقع ہوئی۔ اب وہ عالم برزخ میں اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہمارے شہر کا ایک شخص کہ جس کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا اور ہم اس کے پختہ ایمان پر یقین رکھتے تھے، میں نے عالم برزخ میں اسے جس کیفیت میں دیکھا وہ خوش آئند نہیں تھی۔ کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں تھا لیکن اسے برزخی جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ جب اس نے مجھے دیکھا نظروں سے التجا کی کہ میں اس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سب کچھ ایک لمحے میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا اگر ہو سکا تو ضرور۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کی طرح حق الناس میں پھنسا ہوا تھا۔ میں طبیعت بہتر ہونے کے کچھ عرصے بعد اس کے چھوٹے بھائی سے ملنے گیا کہ شاید اس کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھا سکوں۔ میں نے اس کے بھائی سے کہا کہ خدا تمہارے بڑے بھائی کی مغفرت کرے، میرا ایک سوال ہے، کیا تم اپنے بڑے بھائی سے راضی ہو؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ خدا ان پہ رحمت کرے، میرے بڑے بھائی بہت مومن تھے، نیک انسان تھے، ہمیشہ ان کے لیے خیرات دیتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن آپ کے بھائی نے پیغام دیا ہے کہ میں حق الناس کے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میرا چھوٹا بھائی مجھے معاف کر دے تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ یہ سن کے وہ غضبناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور کہا کہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔
میں نے کہا لیکن تمہارے بھائی نے مجھے تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر مہربانی کرو اور سننا چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم اسے معاف کرو گے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ تو اس کے چہرے پہ آئی اور گویا ہوا کہ بات دلچسپ لگ رہی ہے، اگر واقعی سچ ہوئی تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تب میں نے اسے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے آپ اور آپ کے بھائی نے مشترکہ طور پر کوئی سرمایہ کاری کی تھی، 1 لاکھ تومان آپ دونوں نے کاروبار کرنے کی غرض سے کسی کو دیے۔ تو وہ کہنے لگے جی مجھے تو یاد ہے، 1 سال تک ہم نے کاروبار میں شراکت کی، وہ شخص ہر ماہ منافع کی رقم بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا اور ہر مہینے 2000 تومان مجھے دیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا حق تھا 3000 تومان، جبکہ آپ کے بھائی اس میں سے 1000 تومان خود رکھ لیتے تھے۔ وہ تعجب سے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ کو یہ بات کیسے بچلی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی تمہارے بھائی نے خود مجھے بات بتائی، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کو معاف کر دو گے۔ میں یہ کہہ کے لوٹ آیا۔ 1-2 ماہ کے بعد چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے آیا اور اس نے مجھ سے کہا میں نے جس شخص کو کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے، آپ کے جانے کے بعد اس سے رابطہ ہوا، معلومات حاصل کی، آپ کی بات درست تھی، لیکن میرا بھائی میرے لیے باپ کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کیا۔ اسی رات میں نے بڑے بھائی کو خواب میں دیکھا جو بہت خوش تھے، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، کہنے لگے والد کے گھر جاؤ اور صحن کے اندر فلاں جگہ کو کھودو، وہاں ایک کالا باکس ہوگا جس میں چند سونے کی اشرفیاں ہیں، میں نے ضرورت کے وقت لیے رکھی تھیں، یہ اشرفیاں تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اس جگہ سے اشرفیاں ڈھونڈ لی ہیں اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ 2-3 اشرفیاں خیرات میں دوں تاکہ اس کا ثواب میرے بھائی کو ملے۔ تب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 1-2 مستحق گھرانوں کا ان کو پتہ بتایا اور الحمدللہ کہ اچھی رقم ان تک پہنچ گئی۔ شادی کرنے اور خاندان بنانے کی اہمیت کے بارے میں شاید ضروری نہ ہو کہ کوئی نصیحت بیان کروں۔ یہ بات درست ہے کہ خاندان کی ذمہ داری اٹھانا ایک مشکل اور سنگین بار ہے، لیکن ائمہ معصومین نے روایات میں شادی کو سنت نبوی کہا ہے۔ قرآن میں بھی سورہ اسراء میں آیت ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اس آیت میں اولاد کی روزی کو والدین کی روزی سے پہلے بیان کیا گیا ہے، بالفاظ دیگر بہت سی خیر و برکات کی وجہ سے اولاد ہی ہے کہ جو رزق کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام کاموں بالخصوص گھر بسانے کے بعد سختیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ دنیا سختی اور پریشانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن عالم برزخ میں دیکھا کہ مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اس پر خیر و برکات کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ دوسری جانب انسان بہت سی خیر و برکات کو اپنی اولاد کی وجہ سے بھی وصول کرتا ہے، شاید نیک اولاد سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ جاریہ نہیں۔ میں نے اپنی جوانی میں سیکھا تھا ہر کام اچھے طریقے سے انجام دوں، یا اگر صدقہ نکالوں تو اس کے ثواب میں ان تمام لوگوں کو شامل کروں جن پر میرا حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مرحومین و مومنات، اپنے والدین، ان سب کو ثواب میں شامل کروں۔ عالم بالا میں دیکھا کہ میرے دادا کے ارد گرد کچھ لوگ تھے جو مسلسل میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم تمہاری جیسی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہیں، جو خیرات و برکات تم نے دنیا سے ہمیں بھیجی وہ بہت اہم تھی، انہوں نے ہماری بند راہوں کو کھولا، ہم ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہتے ہیں، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارے خاندان میں کئی لوگوں نے رشتہ داروں میں شادیاں کی، میں نے بھی اپنی ماموں ذات سے شادی کی، میں اپنے دیگر رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرتا ہوں، ان کے گھر جاتا ہوں، حتی الامکان ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری پھوپھی کہ جو ایک شہید کی والدہ ہیں، وہی شہید کہ جنہیں میں نے آپریشن تھیٹر میں اپنے سرہانے دیکھا، تمام رشتہ دار مجھے کہتے ہیں کہ تم وہ واحد شخص ہو جو اپنی پھوپھی کے گھر جا کر ان کا دکھ بانٹتے ہو۔ میری خالہ بھی شہید کی زوجہ ہے، لیکن ان کے بیٹے پھوپھی سے بہت کم ملتے ہیں۔ باقی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی میرا رویہ یہی رہا کہ ان کی مشکل کشائی کروں۔ اس عمل کی برکت میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھی۔ رشتہ داروں کی دعائے خیر ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں میں راستہ کھولتی ہیں۔ یہاں مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ سانحات کہ جو میری موت کا سبب بنے ہیں، میرے والدین اور رشتہ داروں کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل گئے ہیں۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو شخص خود یا اپنے مال کو رشتہ داروں کی خدمت میں استعمال کرتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ اس راہ میں جو قدم اٹھاتا ہے 40,000 حسنات عطا کرتا ہے، 40,000 گناہ معاف کرتا ہے، اور اسی تعداد میں اس کے معنوی درجات کو بھی بلند کیا جاتا ہے اور 70 دنیاوی حاجات اس کی قبول۔ الحمدللہ رب العالمین،
آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔